الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وخاتم النبیین المبعوث رحمت للعالمین وبعد۔ احباب کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ماہ مبارک میں آپ کو اللہ اس کے صیام دن کو اور اس کی راتوں کے قیام کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسے قبول فرما کے اس کے مقصد تک ہمیں پہنچا دے جو لعلکم تتقون اس کے اندر مخفی ہے۔ روزے کا سر اور اس ماہ مبارک کا راز اسی میں ہے کہ بندہ مومن اس ماہ کے شب و روز کی کامیاب تربیت سے اس کا متقی بندہ بن جائے۔ اور تقوی کی بہترین تفسیر جو حضرت علی سے مروی ہے وہ یہ ہے: الخوف من الجلیل، سب سے بلند و برتر ذات کا خوف، والعمل بالتنزیل، اور جو اس نے ہم پہ نازل کیا اس پہ عمل، یعنی قرآن کریم پہ عمل اور اس کے نازل کرنے والے کا ڈر، والقناعۃ بالقلیل، اور جو اللہ نے دے رکھا ہے اس پہ قناعت کرنا، والاستعداد لما بعد الرحیل، اور اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد جو زندگی حقیقی اور دائمی ہے اس کی تیاری کرنا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ماہ مبارک ایک مہینے کا تقوی نہیں، ایک مہینہ کی پابندی نہیں، ایک مہینہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کا پابند بنانا نہیں، بلکہ یہ مہینہ مستقل طور پہ بندہ مومن کو متقی بنانے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ جس رب کی خاطر اور جس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اور جس کے کلام پہ عمل کرتے ہوئے کتب علیکم الصیام، اور ومن صام ایمانا و احتسابا، کہ جس پہ ایمان و یقین سے آپ روزے کی حالت میں اس کے حکم کے پابند رہے، اسی کی خاطر شوال میں، ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں، محرم سے لے کے آئندہ رمضان تک اسی کا حکم کا پابند رہنا، اسی کے حکم کا پابند رہنا، یہ روزہ ہے۔ اور روزہ یہ ہے کہ اس کے حکم کی پابندی یہ ہماری عادت بن جائے، اس کے ہم خوگر ہو جائیں۔ بعض سلف کا قول ہے کہ اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہو جس نے صرف ماہ رمضان میں اپنے رب کو جانا اور ماہ شوال میں اسے بولا دیا۔ میرے احباب کرام، روزے نے ایک ٹرینی کو، ایک تربیت حاصل کرنے والے کو تربیت دی اور اس تربیت میں اپنا حق ادا کر دیا۔ اب ہمارا حق کیا ہے؟ ہماری ٹریننگ کر دیا کیا ہے کہ ہم پورے سال اللہ کے احکام کا پابند اپنے آپ کو بنائیں۔ تو یہ ایک ہی گزارش ہے میری آج کی اس مجلس میں کہ آپ نے روزے کی تربیت کو بلانا نہیں، بلکہ اس تربیت کے مطابق آئندہ شعبان تک عمل بھی کرنا ہے۔ پھر دوبارہ یہی مربی اور یہی ٹریننگ آپ کو دوبارہ ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے کہ اس نے ہر سال بندوں کی تربیت کی تجدید کے لیے
ان پہ اس مہینے کا دنوں کو روزہ اور رات کو قیام سکھلایا، اور روزے کو فرض قرار دیا اور رات کے قیام کو تطوع، تاکہ بندے اور یہ ٹریننگ اور یہ تربیت پانے والے شب و روز کی اس تربیت کو پورا سال اپنے لیے زاد راہ بنائیں۔ بس یہی میری ایک گزارش ہے، اور روزے کی تربیت کا مستقل اثر ہے، اور اسے ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزے کو بامقصد بنائے، اور اس پورے مہینے کی تربیت کو ہماری زندگی میں ہمیں استعمال کرنے کا سلیقہ سلجھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔